السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے اور آج میں آپ کو 10 صحابہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہر ایک صحابہ پر 10 لائنیں بتاؤں گا، تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست اور ساتھی تھے۔ آپ بہت نرم دل اور محبت کرنے والے تھے۔ آپ کا شمار مکہ کے مالدار لوگوں میں ہوتا تھا اور آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت اچھے اخلاق والے اور نیک انسان تھے۔ آپ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو بھی آپ نے آزاد کروایا تھا۔ آپ ان ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنے مال اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ آپ 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور آپ کو روضہ رسول میں دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ مکہ کے ایک امیر اور عزت دار خاندان میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ آپ بہت سخی تھے، اس لیے آپ کو غنی کا لقب ملا، جس کا مطلب ہے دولت مند۔ آپ کے دور میں اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا، یہاں تک کہ ایران اور افریقہ کے کچھ علاقوں تک پہنچ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک ہی کتاب کی شکل میں جمع کروا دیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ آپ کے زمانے میں اسلامی حکومت مضبوط رہی اور ملک میں امن قائم رہا۔ خلافت کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے، جس کے بعد مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا، جسے پہلا فتنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پرہیزگاری، نرمی اور اسلام کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ایمان اور عاجزی اور اسلامی قیادت کے بہترین اصولوں کی مثال ہے۔ سید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام سعد تھا اور آپ کے والد کا نام ابی وقاص تھا۔ آپ قریشی قبیلے بنو زہرہ سے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا قبیلہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کی پھوپھی تھیں۔ آپ ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ ان 10 صحابہ میں شامل تھے جنہیں جنت کی خوشخبری ملی، اور آپ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ آپ بہت بہادر اور سمجھدار تھے، اس لیے لوگ آپ سے ڈرتے بھی تھے اور عزت بھی کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری دی۔ خلافت کے دور میں آپ ایک بڑے فوجی کمانڈر تھے اور کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ نے اسلام کی خدمت کی، پھر 55 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 56 عیسوی سے 661 عیسوی تک اسلام کے چوتھے خلیفہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا نام علی ابن ابی طالب تھا اور آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ابو طالب کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ جوانی میں اسلام قبول کرنے والے ایک نیک اور انصاف پسند شخص تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے کئی جنگیں لڑیں اور لوگوں نے انہیں عظیم رہنما مانا۔ آپ کو اسد اللہ کا شیر کہا جاتا تھا۔ وہ صرف بہادر جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک بڑے عالم بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے زہر آلود تلوار سے شہید کر دیا گیا۔ 21 رمضان مبارک کو صبح کی نماز کے وقت وفات پائے اور نجف میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے ایک طاقتور اور قابل عزت خلیفہ تھے۔ آپ قریش کے بنی عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ شروع میں آپ اسلام کے خلاف تھے، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ آپ اپنی عقل اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔
آپ کو الفاروق کا لقب دیا گیا کیونکہ آپ حق اور غلط میں فرق کرنا جانتے تھے۔ 27 ذی الحج 23 ہجری کو ایک شخص نے آپ پر زہر لگی چھری سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے اور 5 دن بعد یکم محرم 24 ہجری کو شہید ہو گئے۔ آپ کی خلافت 10 سال 5 مہینے تک رہی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی پہچان اس کی عقل سے نہیں بلکہ اس کی اخلاق سے ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ترغیب سے اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ قریش کے بنو تمیم قبیلے کے ایک بڑے تاجر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ آپ نے اسلام کی راہ میں بہت تکلیفیں برداشت کی اور بڑی قربانیاں دیں۔ غزوہ احد میں جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے حملہ کیا تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہاتھوں سے ان کے وار روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمات کی وجہ سے آپ کو طلحہ الفیاض اور طلحہ الجواد جیسے القابات سے نوازا۔ غزوہ احد میں بے مثال قربانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غزوہ احد کا ذکر کرتے تو فرماتے، آج کا پورا دن طلحہ کا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ 10 جمادی الاخر 36 ہجری کو شہید ہوئے اور ان کی قبر مبارک بصرہ عراق میں ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابیوں میں سے ایک تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں قریش قبیلے میں پیدا ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو جوانی کی عمر میں قبول کیا۔ آپ نے پیغمبروں کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی۔ حضرت زبیر بن عوام بھی ان 10 صحابیوں میں شامل تھے جن کو پیغمبر اسلام نے جنت کی بشارت دی تھی۔ انہوں نے اسلام کو اس کی ابتدائی دور میں قبول کیا تھا۔ یہ صرف ایک ماہر جنگجو نہیں تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھدار ساتھی بھی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہمیشہ مضبوط رہی۔ ان کی اولاد نے بھی اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور ان کا نام جاری رہا۔ حضرت زبیر بن عوام کی زندگی کی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور پیارے صحابی تھے۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا اور آپ کے والد ایک مشہور تاجر تھے۔ آپ نے چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا اور ہمیشہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ آپ نے اسلام کی بہت خدمت کی اور اس کے لیے کئی قربانیاں دیں۔ مدینہ ہجرت کے بعد آپ نے اپنی زندگی کی اسلامی اصولوں کے مطابق گزاری۔ آپ ایک ایماندار اور کامیاب تاجر تھے اور کاروبار میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی اور بہت نیک کام کیے۔ آپ کی زندگی امید اور ہمدردی سے بھری ہوئی تھی اور لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی نیکیاں اور اچھے کام لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ اسلامی تاریخ میں آپ کو ایک بڑی اور نیک شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ آپ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت بہادر اور وفادار تھے۔ آپ نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا اور ہمیشہ ایمان پر مضبوط رہے۔ آپ نے جنگ بدر اور جنگ احد سمیت کئی جنگوں میں بہادری دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین الامہ یعنی سب سے زیادہ ایماندار کا لقب دیا۔ آپ بہت نیک اور سادہ انسان تھے اس لیے سب لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ شام فتح ہونے پر آپ کو مسلمانوں کا سپہ سالار بنایا گیا۔ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی اور ہمدردی سے پیش آتے تھے۔
آپ کی اچھی عادت اور نیک سیرت مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ آپ کی زندگی ایمانداری اور ہمت اور سچائی کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ آپ مدینہ کے بنو خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور ہمیشہ ایمان پر قائم رہے۔ آپ نے جنگ بدر اور جنگ احد میں بہت بہادری سے حصہ لیا۔ آپ عقل مند تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر مشورہ لیتے تھے۔ آپ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے ساری زندگی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری نبھائی۔ آپ کے والد حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ حضرت سعید بن زید کی مثالی زندگی دنیا بھر کے مسلمانوں کو تقوی اور عقیدت کے نمونے کے طور پر متاثر کرتی ہے۔ شکریہ۔ اب کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔